جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہے، ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا غازی بغیر ہاتھوں کا ہے جو لوگوں کو بھیک دیتا ہے، جو ہاتھوں کے بغیر بھیک دیتا ہے۔ یہ مالیگاؤں کی عوام 25 سال سے گواہ ہے، جس نے جو بھی شہادت کے وقت مراد مانگی اللہ نے میرے غازی کے صدقے ان کی مراد پوری کی۔ بات آپ کو بتاؤں، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں مرادیں لے لو، میں نے پچھلے سال جب 25 سال پورے ہو گئے غازی کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں نے یہ عرضی لگائی تھی کہ میں نے دنیا بھر میں آپ کی شہادت پڑھی، آپ کے روضے سے دور ہو کر، کبھی قدموں میں بھی کھڑے ہو کر سبق سنانے کا موقع دے۔ واللہ لوگوں کو 1 سال گزرتا ہے، مجھے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے غازی کے روضے پہ شہادت پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ سیدہ زینب کھڑی ہے دونوں شہزادوں کو لے کر، بھیا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ پوری عمر کی کمائی ہے، انہیں بھی کربلا میں جائیں۔ آپ نے سیدہ زینب سے کہا زینب کیا کہتی ہو، یہ چھوٹے بچے 8-10 سال کے بچے میدان میں جائیں گے، یہ اونو محمد، یہ جعفر کے پوتے عبداللہ کے بیٹے یہ کربلا میں جائیں گے، بھیا انہیں جانے دو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بہن یہ بچوں کو میں کیسے جانے دوں؟ تو کہا اچھا کیا آپ فاطمہ کے نزدیک مجھے سرخرو ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کل اگر امی نے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے پر ایسی مصیبت آئی تھی تو نے اپنے بچوں کو بچا لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اور اس کے بعد پھر امام نے کہا اچھا میں اجازت دیتا ہوں تم جو چاہے کرو۔ تو ماں نے کیا کیا؟ یہ بہن کا کردار، سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے بدلائے، اور بچوں کے کپڑے بدلانے کے بعد سر پہ امامہ باندھا، چھوٹی چھوٹی تلوار کمر میں لٹکائی اور کہا جاؤ اپنے ماموں کو سلام کرو۔ جب ماموں کو سلام کیے امام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر، جب کوئی بچہ، کوئی مجاہد، جب کوئی بھی بہادر میدان میں جاتا ہے یا بچے گھر کے باہر جاتے تو ماں کیا دعا کرتی ہے؟ بیٹا جاؤ سلامتی سے واپس آنا۔ لیکن یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے، کیا خاتون ہے ثانیہ زہرا بنت علی نبی کی نواسی۔ جب شہزادوں کو رخصت کرتی ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرے بچوں کے پیروں میں استقامت عطا فرما تاکہ میں ان کو شہید دیکھ سکوں۔ علی کی بیٹی اس حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت شہزادے گئے اور بڑے گھمسان کی جنگ کی، اس جنگ میں کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن ایسے میں ظالموں نے دونوں کو شہید کر دیا اور کہا بدنہاد شمر ذل جوشن نے آواز لگائی حسین لے جا اپنے بھانجوں کی لاشیں۔ مولا حسین جب دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے لا رہے تھے تو زینب پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب بچوں کو بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن جب بچے شہید ہو کر آ رہے تھے وہ صرف ایک ماں تھی۔ جب بچوں کے لاشیں کو کٹے ہوئے سر، جسم میں سر بھی نہیں تھے، سر کٹے ہوئے تھے، بغیر سر کے دھڑ تھے، جب میرے مولا حسین سینے سے لگا کر جب وہ لاش لا رہے تھے تو اس وقت قریب آ کر کہا زینب لو اپنے بچوں کو اللہ نے تیرے بیٹوں کی شہادت کو قبول کر لیا۔ اس وقت سیدہ زینب نے دونوں بچوں کے کٹے ہوئے جسم کو اپنے جسم سے لگایا اور تڑپ گئی۔ اس دن عرض کربلا میں پتہ چلا کہ علی کی بیٹی ہونے کا روپ کیا ہے اور صرف ماں ہونے کا انداز کیا ہے۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی۔ ابھی اللہ اکبر ادھر قاسم شہید ہوئے اور محمد کا جنازہ اٹھا کہ ادھر غازی عباس میرا مولا خیمے میں بچوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ شہزادی سکینہ کہتی ہے چچا کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگ گئے؟ آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگ گئے؟ چچا نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا اصغر پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں۔ چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے دراز کرتے ہیں۔ چچا میں پیاسا۔ پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے۔ 3 دن ہو گئے چچا، کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالا، اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا، ان کو سونپا تھا۔ علم اٹھایا، تلوار لی، ڈھال لی، چلے۔ آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں
4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت. اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس، ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو. اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی کیفیت. اور جب آنکھیں بند تھی، ماں کو دیکھا نہیں کھولا، بابا کو دیکھا نہیں کھولا، امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے، غازی نے آنکھ کھول دی. یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا. یہ ہے غازی عباس. اللہ اکبر. اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا. اس سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے، ان کے بچوں کی خدمت کی، ان کے گھر کی خدمت کی. آج بھی ان کی اولاد حیات. امام علی مقام علی جدی والی سلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے، ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی. ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے. یہ عباسی جو غازی عباس سے جو نسل چلی، میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ صوفی عبد الرحمن چشتی جو صاحب میرات الاسرار ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے، غازی عباس کی اولاد، جنہوں نے میرات الاسرار لکھی ہے. ضخیم کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء پر، تو انہی کی اولاد میں سے. بہرحال ہمارے ہندوستان میں بھی ان کی اولاد ہے، غازی عباس کی اولاد الحمدللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا، مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے. مختصر ہی کہہ سکتا ہوں، ٹائم اب ختم ہوتا ہے. غازی صاحب کی ولادت تو پڑھ دی، شہادت پڑھنے لگا ہوں. جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہیں، ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا غازی بغیر ہاتھوں کا ہے جو لوگوں کو بھیک دیتا، جو ہاتھوں کے بغیر بھیک دیتا. یہ مالیگاؤں کی عوام 25 سال سے گواہ ہے. جس نے جو بھی شہادت کے وقت مراد مانگی، اللہ نے میرے غازی کے صدقے ان کی مراد پوری کی. درجنوں بچے ہیں، بلکہ اب تو بچے سینکڑوں میں ہو گئے، درجنوں نہیں سینکڑوں میں. اسی سال کئی خاندانوں کے یہاں بچے ہوئے. وہ آگے کہتا ہے سال بھر پورا نہیں ہوا، ہو گئے، یہ کہتا ہے ہو گئے، وہ کہتا ہے کئی لوگ لے کر کے آئے. میں بھی بس اس مراد کے ساتھ پڑھ پڑھنا سید تو کر لینا. جن لوگوں نے جس مراد کے لیے کہا ہے، اللہ غازی پاک کی شہادت کے صدقے سب کی مراد پوری کر دیں. اور سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ اللہ ایمان پر رکھے اور ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ فرمائے. غازی پاک کی شہادت پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. سیدہ نے دعا کی تھی اللہ میرے وصال کے بعد علی جس خاتون سے نکاح کرے، بہادر گھرانے میں اللہ تعالیٰ بہادر بچے پیدا کرنا تاکہ میرے حسین کے کام آئے. مولا حسین کے وہ کام اس طرح آئے. غازی اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھ کر کے فرات کی طرف چلے. 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا. میرے غازی نے تلوار چلائی، اور تلوار چلانے کے بعد اللہ اکبر غازی فرات پر پہنچ گئے. اللہ اکبر. مورخ لکھتا ہے تقریباً ان 4000 میں سے 500 لوگوں کو کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کیا. گھوڑے کے پیر غازی نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرات میں ڈال دیے. فرات میں ڈالنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا پانی وہاں پہنچے گا، پانی پیئیں گے شہزادگان تو میں بھی پی لوں. جیسی چلو اٹھایا اور پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، امام حسین کی پیاس یاد آ گئی. غازی یہی وفا ہے کہ آقا حسین پیاسے ہیں، ان کے شہزادے پیاسے ہیں، ان کی شہزادیاں پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، اور تو پانی پیے. فوراً پانی چھوڑ دیا. آقا نے نہیں پیا تو میں کیوں پیوں. اور اس کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگا دی. جیسے ہی چلے اللہ اکبر ایک ظالم ابن اشعث نام کا آیا اور اس نے بازو پر ایسا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا اور کٹ کر کے گرا. غازی نے فوراً دوسری طرف اللہ اکبر تلوار بھی تھامی، مشکیزہ بھی تھاما، پرچم بھی تھاما. اور اس کے بعد جب دوسرے بازو پر وار کیا غازی کے، تو غازی نے مشکیزے کو جو ہے وہ منہ میں پکڑ لیا اور علم کو گرنے نہیں دیا، اور علم کو جو ہے وہ اپنے سینے سے چمٹا لیا. علمدار ہے وہ غازی. علم کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور ہر جنگ میں جھنڈا اٹھایا جاتا ہے. غازی نے اپنے سینے سے علم کو اٹھا لیا، اس جھنڈے کو اٹھا لیا. اور اس کے بعد ایک ناپاک سی آواز گونجی، جلدی کرو اس سے پہلے کہ عباس خیمہ آل ابا
काबा की तरफ पहुंचे, तुम लोग उसके मशकीजे पर ही तीर चला दो। गाजी घोड़ा दौड़ा रहे थे, ऐसे में एक तीर आया और मशकीजे को चीरता हुआ जो है वो गाजी के सीने पे जाके लगा। गाजी ने आवाज दी, या हुसैना अदरिकनी या हुसैना। फूट फूट कर रो रहे थे, इसलिए रो रहे थे कि मैं आज अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। और उसके बाद कमरे बनु हाशिम, जाने वफा, शाने वफा, आबरूए वफा, जिस वक्त घोड़े से जमीन पर आए, जब कोई किसी जगह से गिरता है तो अपने सर को और अपने जिस्म को चोट से बचाने के लिए हाथों का सहारा लेता है। हाय गाजी तेरे हाथ भी कट चुके। इमाम अली मकाम को आवाज लगाई, या हुसैना, मेरे आका हुसैन मेरी मदद फरमाए। इमाम अल्लाहु अकबर जिस वक्त गाजी की तरफ चले, अपने कमर पे हाथ रख दिए। अली अकबर ने पूछा, बाबा आप कमर पे हाथ रखते फरमाया, शहजादे तेरे चचा के जाने से आज हुसैन की कमर टूट गई। मौला पहुंचने के बाद गाजी के कटे हुए बाजू देखे, फूट फूट के रो पड़े और गाजी की आंखें बंद थी। मेरे मौला गाजी अब्बास ने आंखें बंद कर रखी थी, जैसे ही सर को अपनी गोद में लिया, अपने हाथों से गर्दों को बाहर साफ किया, गाजी ने आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद गाजी ने मुस्कुराया। हाय हाय क्या हौसला इन लोगों का, जख्मों से चूर है, पूरा वजूद लहू लगाने। गाजी मुस्कुराते, मुस्कुरा के कहते, आका मेरी कुछ वसीयत है। का क्या? एक वसीयत तो ये है आका कि मुझे शहीद होने के बाद खैमे में मत ले जाना, मुझे खैमे में मत ले जाना, सबको ले जाते उठा के, मुझे मत ले जाना। गाजी वो क्यों? मुझे सकीना से शर्म आती है कि मैं उनकी मुराद पूरी न कर सका। बाबुल हवाइज कमरे बनु हाशिम अपनी भतीजी की मुराद पूरी न कर सका, और अगर उसको पता चल गया कि मैं शहीद हो गया तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी आका। इसलिए मुझे यही पड़ा रहने देना, ये मेरी लाशों के साथ जो चाहे कर ले, लेकिन मैं सकीना की खातिर आपको वसीयत करता हूं कि आप मेरे लाशे को यहीं रहने देना। इमाम की आंखों में आंसू थे, अब्बास मुस्कुरा रहे थे। इमाम ने कहा, सबकी मुराद का ख्याल रखने वाले, मेरी भी तो एक तमन्ना पूरी कर दे, मेरी भी तो एक आरज़ू पूरी कर दे। जी आका फरमाए। अब्बास जब से तूने होश संभाला कभी मुझे भैया नहीं कहा, कभी मुझे भैया नहीं कहा। मैं फातिमा के बेटों में सबसे छोटा था, इसीलिए मुझे भैया कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन तू मेरा छोटा भाई हो के भी तूने मुझे भैया नहीं कहा। एक बार मुझे भैया कह दे। जब भी कहा काका, जब जब कहता था भैया कह दे, कहता था आपकी अम्मी तो नबी की बेटी है, मेरी अम्मी आपकी अम्मी की कनीज है, मैं कैसे भैया कह दूं। आज आप भैया कह दे। लिखने वालों ने लिखा, मौरखीन लिखते हैं, गाजी ने आंख खोली और मुस्कुरा के कहा भैया। ये आखिरी जुमले थे गाजी के। एक भर्राई हुई आवाज में कहा भैया, और हमेशा के लिए गाजी की आवाज भी खत्म हो गई और आंखें भी बंद हो गई। इमाम ने सर को करबला की रेत पे रखा और आस्तीन से आंसू पोंछती हुई, एक आस्तीन से मेरा इमाम आंसू पोंछ रहा था और दूसरे हाथ को कमर पे रख के आगे बढ़ रहा था। इस तरह से मेरे गाजी की शहादत हुई और गाजी ने वफा का यूं हक अदा किया। शायद यही वजह है कि सारे शहीद एक साथ एक गुंबद में हैं और तन्हा मेरा गाजी अलग है गुंबद में। जब अल्लाह तुम्हें हरम दिखाए, मेरे हुसैन पाक का तो देखना, सारे शहीद एक साथ हैं, अकेला मेरा गाजी एक तरफ है। हालांकि बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मेरा गाजी अपने मौला के मुंह को तक रहा है, और यूं लगता है कि हुसैन आज भी गाजी को तक रहे। पिछले साल जब मैं करबला गया, जब मैं करबला पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाजी अब्बास का रोजा दाएं था और मौला हुसैन का रोजा सामने था,
اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے یہ شہادتیں پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ واللہ جب میں غازی کی شہادت پڑھتا تو غازی کو دیکھتا، مولا کی شہادت پڑھتا تو ادھر دیکھتا۔ 25 سال میں نے مدینہ منورہ میں بھی شہادت پڑھی، جس وقت میں حج کو گیا تھا میں نے وہاں بھی شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں تھا، یہ تمنا تھی۔ بلکہ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں مرادیں لے لو، میں نے پچھلے سال جب 25 سال پورے ہو گئے غازی کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں نے یہ عرضی لگائی تھی کہ میں نے دنیا بھر میں آپ کی شہادت پڑھی، آپ کے روزے سے دور ہو کر، کبھی قدموں میں بھی کھڑے ہو کر سبق سنانے کا موقع دے۔ واللہ لوگوں کو 1 سال گزرتا ہے، مجھے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے غازی کے روزے پہ شہادت پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ ان کے صدقے میں مرادیں مانگے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اور غازی نے اس طریقے سے حق ادا کیا، اس طریقے سے حق ادا کیا۔ غازی کہتے ہیں غازی کا روزہ الگ ہے، آج بھی باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے، لوگ مرادیں مانگتے ہیں، تمنا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمنائیں پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں غازی پاک کی شہادت کے صدقے جو ہر سال آپ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، اب تو دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت